الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل کسی سے محبت نہ کرے، یا تو اللہ سے ہوگی، اور اگر اللہ سے نہیں تو پھر مخلوق سے ضرور ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یا تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح دل میں یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی، محبت اس ذات کے ساتھ ہوتی ہے جو حی و قیوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کریں، ساری محبتیں اللہ کے لیے، اور اس محبت کا اپنا ایک مزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بتایا کہ لوگوں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے بن مانگے دی ہیں۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی،
پھر اللہ تعالیٰ نے دل دماغ دیا، آنکھیں دیں، زبان دی بولنے کے لیے. یہ ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے لیے ہم نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی، بن مانگے عطا فرمائی. لہذا اپنے محسن سے محبت کرنا یہ تو جانوروں کا بھی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں شیر، اس کو درندہ کہتے ہیں، لیکن جو شیر کو پالتا ہے، کھانا دیتا ہے، وہ شیر کی پیٹھ پر سواری کرتا ہے کئی مرتبہ، اور شیر اس کو کچھ نہیں کہتا. شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور شیر اس کو کچھ نقصان نہیں دیتا. اگر ایک درندہ بھی اپنے پالنے والے کا اتنا خیال کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پتہ نہیں کتنی نعمتوں سے پالا ہے. ہم تو نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ نعمتیں کتنی ہیں. میرے پاس ایک مرتبہ ایک دوست آئے نیو یارک سے، وہ ڈاکٹر تھے. تو میں نے انہیں کھانا کھلایا اور ان کے کمرے میں ان کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سو جائیں بیڈ پہ، اور میں انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو لے کے مسجد میں جاؤں گا. تو وہ دیوار کے ساتھ ایسے اوٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ صبح آئیں تو میں آپ کے ساتھ مسجد چلا جاؤں گا. اب جب میں صبح مسجد کے لیے لینے کے لیے ان کو گیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ رات کو سوئے تھے، دوبارہ اٹھ کے اس پوزیشن میں بیٹھ گئے یا اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے جی جیسے آپ گئے تھے میں اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے پوچھا بھئی آپ بیڈ پہ سوئے نہیں، کوئی کمی تھی؟ نہیں بیڈ تو بہت نرم تھا، بہت اچھا تھا. بھئی آپ لیٹے کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی کہ میں بیمار ہوں، اور میری بیماری ایسی ہے کہ جب میں لیٹتا ہوں تو میرے پیٹ کا پورا کھانا منہ سے باہر آ جاتا ہے. ایک عام آدمی کے خوراک کی نالی کے اندر ایک ویلو لگا ہوا ہوتا ہے جو خوراک کو اندر تو جانے دیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کوک پیے اور پھر اس کے بعد الٹا لٹک جائے تو کوک ساری منہ کے رستے باہر نکل جائے گی. اس کو اللہ نے بند کرنے کے لیے ایک وال بنایا ہوا ہے. وہ میرا وال لیک ہو گیا ہے، اس لیے جب میں لیٹ کے سوتا ہوں تو میرا کھانا واپس منہ کی طرف آ جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے مجھے لیٹ کے سونے سے منع کر دیا، لہذا میں لیٹ کے نہیں سو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ بتایا تو تب مجھے محسوس ہوا یا اللہ، لیٹ کر سونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر ہم نے اس پر ریسرچ شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے، کھڑے سو لیتے ہیں یا بیٹھ کے سو لیتے ہیں. لیٹ کے سونا بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اور انسان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اب دیکھیں سردی کی کتنی لمبی رات ہوتی ہے، انسان لیٹ کر اپنے اوپر رضائی لے کر آرام سکون کی نیند سو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے. ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. اب ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں. ہر کلمہ گو کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. اور واقعی اللہ کو یہ بات سجتی ہے کہ بندے اس سے محبت کریں. اچھا، محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ ہوتی ہے کسی کا حسن و جمال. انسان کی فطرت ہے وہ خوبصورت چیز سے محبت کرتا ہے، خوبصورت شخصیت سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی چیز خوبصورت ہو محبت کرتا ہے، بلڈنگ ہو، منظر ہو. ہم لوگ ایک مرتبہ آزاد کشمیر کے دورے پر گئے
اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے. بڑا بیٹا 3 سال کا تھا، نہیں بڑا بیٹا 5 سال کا تھا، پھر چھوٹا 3 سال کا تھا، اور بیٹی جو تھی وہ 1-2 سال کی تھی. تینوں بچے ساتھ تھے. ہم واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہم نے ایک منظر دیکھا. تو میری چھوٹی بیٹی نے اشارہ کیا کہ منظر دیکھ کتنا خوبصورت ہے. تو ہم نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہم نے گاڑی روکی اور آدھا گھنٹہ ہم اس اللہ کی قدرتی منظر کو دیکھتے ہی رہے. اور ہم حیران ہو رہے تھے کہ یا اللہ، اگر دنیا میں اتنے خوبصورت مناظر ہیں تو پھر آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. تو خوبصورت شخصیت بھی اچھی لگتی ہے، خوبصورت منظر بھی اچھا لگتا ہے. کوئی چیز جس میں خوبصورتی ہو انسان کو فطرتاً اچھی لگتی ہے. تو بھائی اگر خوبصورتی کی بنا پر ہی محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سے محبت کرنی چاہیے. اس لیے کہ جس پروردگار نے خوبصورتی کو پیدا کیا، آپ سوچئے اس کی اپنی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. کتنے خوبصورت ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں اس بات کا. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اللہ رب العزت کی خوبصورتی کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، حور و غلمان اور باقی مخلوق، کہ جب جنتی ان کو پہلی نظر دیکھیں گے تو بس نظر ٹک ہی جائے گی اور یہ نظر ہٹا نہیں سکیں گے. 70 سال تک یہ ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہیں گے. جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہوگی. پھر جنتی جنت میں رہنا شروع کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے کہ آؤ جنت میں تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے جنتی تیاری کریں گے. جیسے شادی کی تیاری کرتے ہیں نا لوگ، کپڑے بنواتے ہیں اور اپنے بال کٹواتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے خوبصورت ہو کے شادی اٹینڈ کرتے ہیں. تو جنت میں اس مجلس میں جانے کے لیے جنتی تیاری کریں گے. ایک بازار ہوگا، وہاں پر عورتیں جائیں گی، اور جو عورت جیسا پسند کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی خوبصورت چہرہ عطا کر دیں گے. میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے دانت ایسے ہوں، میرے دانت اتنے سفید ہوں، میرے ہونٹ اتنے خوبصورت ہوں، میری آنکھ اتنی ہو، میری جیسے وہ سوچتی چلی جائے گی اللہ اس کو وہ حسن عطا کرتے چلے جائیں گے. ہر عورت کو من پسند حسن ملے گا. آپ سوچئے وہ کیسی عجیب جگہ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنتی لباس عطا فرمائیں گے. ایسا لباس ہوگا کہ جس لباس میں 70,000 شیڈ رنگوں کے جھلک رہے ہوں گے. آج کل تو 2-4 شیڈ ہوتے ہیں نا ایک کرتے ایک شلوار میں، 70,000 شیڈ جھلک رہے ہوں گے. کتنے خوبصورت ہوں گے. تو وہ پہنے گی، زیورات پہنے گی اور خوبصورت تیار ہو کر جنتی مرد اور جنتی عورتیں اس جگہ پر جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جنتیوں کو کھانا کھلائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا. 70,000 پلیٹیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو 7 کورس میل سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے. وہ کیا دعوت ہوگی کہ جس پہ 70,000 پلیٹوں میں کھانا ہوگا اور ہر کھانا دوسرے سے مختلف ذائقے میں. تو جنتی ان کو کھائیں گے. دنیا میں تو کھانا پڑا ہوتا ہے نا، تو مہمان کھا نہیں سکتا، جی کولیسٹرول پرابلم ہے، جی ویٹ بڑا ہوا ہے لہذا گوشت نہیں کھا سکتے، چربی نہیں کھا سکتے.
یہ آپ کے ٹکے نہیں کھا سکتے جی، مرغ روسٹ بھی نہیں کھا سکتے جی، چپلی کباب بھی نہیں کھا سکتے جی، ویٹ کا پرابلم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرا جوڑوں کے درد کا پرابلم ہے، اس چیز میں یورک ایسڈ زیادہ ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ کوئی کہتا ہے جی میرا پتھری کا پرابلم ہے، میں پلاؤ نہیں کھا سکتا۔ کوئی کہتا ہے میرا شوگر کا پرابلم ہے، میٹھی چیز نہیں کھا سکتا۔ تو ہمارے ساتھ تو 70 عذر لگے ہوئے ہیں، ہم کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کھا سکتے، اور جو کچھ کھا سکتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ کیا کرے گا بندہ؟ 2 روٹی کھا لے گا نا، چلو 3 کھا لے گا، 4 کھا لے گا، اور کیا کھائے گا؟ پیٹ بھر جاتا ہے۔ جنت میں جب انسان کھائے گا تو نہ اس کو کوئی عذر ہوگا، ہر چیز کھائے گا، اور نہ اس کو کوئی پیٹ بھرنے کا مسئلہ ہوگا۔ کھا کھا کے جب پیٹ بھر لے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پھر بھوک لگ جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنت میں بندہ بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا، لذت کے لیے کھانا کھائے گا، انجوائے کرنے کے لیے۔ جیسے آج ہم آئس کریم انجوائے کرنے کے لیے کھاتے ہیں نا، تو جنتی اسی طرح اپنا کھانا انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، ان کو بھوک کا مسئلہ ہی نہیں کوئی۔ پھر جب سب کھانا انجوائے کر لیں گے تو مجلس شروع ہوگی۔ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ میرے داؤد علیہ السلام آپ تلاوت کیجئے۔ داؤد علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین آواز عطا فرمائی تھی، سب سے زیادہ دنیا میں بہترین آواز۔ آپ سمجھیں کہ جیسے کوئل کی آواز ہوتی ہے نا، ایسے اللہ نے ان کو آواز دی تھی۔ وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، چلتا پانی رک جاتا تھا، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو مومن اس کو انجوائے کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنے قرآن کی تلاوت خود کروں گا، چنانچہ اللہ رب العزت سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے اور سارے جنتی سنیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک بچے نے آج تلاوت کی، کتنا سن کے مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھیں گے تو کیا وہ قرات ہوگی، تو جنتی اس کو انجوائے کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ دیدار جو ہوگا یہ سب جنتیوں کو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے نا تو مٹی اڑتی ہے ہر طرف، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر طرف نور کی بارش ہوگی۔ اب یہ جو نور ہوگا نا، یہ جنتیوں کے چہرے کے اوپر ایک تہ چڑھا دے گا۔ جیسے گھروں میں دروازے بناتے ہیں نا تو وارنش کرتے ہیں، تو وارنش بڑی بدصورت سی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر لکر کرتے ہیں، وہ لکر ایک شیشے کی طرح پالش ہوتی ہے جو اوپر چڑھ جاتی ہے اور دروازہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے چہروں کے اوپر لکر چڑھ جائے گی اور منور ہو جائے گا نور سے، اور جنتی اتنی خوبصورت ہو جائیں گے۔ حدیث لکھا ہے کہ جب جنتی لوٹ کے اپنے گھروں میں واپس آئیں گے اور ان کو حور اور غلمان دیکھیں گے، وہ 70 سال ٹکٹکی باندھ کے جنتیوں کو دیکھتے رہیں گے۔ جس اللہ رب العزت کو دیکھنے والا بندہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے تو اللہ کی اپنی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اگر خوبصورتی کو پیرامیٹر بنائیں تو دل چاہتا ہے کہ انسان کس سے محبت کرے؟ اللہ سے محبت کرے۔ دنیا میں جو انسانوں کو خوبصورتی ملی ہے وہ تو عارضی چیز ہے۔ آج جوانی میں جو گلفام کی طرح ہوتا ہے نا، کل بڑھاپے میں وہی چھوارے کی طرح شکل بنی ہوتی ہے۔ انسان کی خوبصورتی تو بہت عارضی ہے۔
تو اصل خوبصورتی تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ پھر دوسری صفت ہوتی ہے مال۔ انسان مال کی وجہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایک لشکر لگا ہوا ہوتا ہے جو ان سے محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ میں بھی جی فلاں کا دوست ہوں، ان کے کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں لوگ اور دوسروں کو دکھاتے ہیں، دیکھا یہ کارڈ فلاں کا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ تو اگر دنیا کے مالداروں سے لوگ اس طرح دوستی کرتے ہیں تو پھر سوچئے کہ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ دنیا میں جتنے خزانے ہیں نا، سونے کے، چاندی کے، ہیروں کے، جواہرات کے، سب خزانے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہیں۔ اور پھر دنیا میں تو بہت کم ہیں، اصل خزانے تو آخرت میں ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کا مکان بنائیں گے، ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ آپ بتائیے کتنے ٹن سونا لگے گا بھائی ایک گھر میں؟ اور کھربا کھرب لوگ ہیں، سب کے گھر ایسے ہوں گے، تو ان سب کا مالک کون ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض جنتیوں کے گھر سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یاقوت کو روبی کہتے ہیں۔ آج کسی عورت کو روبی کی انگوٹھی مل جائے نا تو وہ اس کو پہن کے مجلس میں دوسریوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میں نے روبی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ بھئی اتنا سا پتھر ہے اور اس پر اتنی فدا کہ ہر ایک کو دکھاتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا محل روبی کا بنا ہوا عطا فرمائے گا۔ تو سب مال اور خزانے کس کے ہیں؟ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دل کہتا ہے کہ ہم محبت کریں تو کس سے کریں؟ اللہ سے کریں۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ کسی کی صفات ہوتی ہیں۔ جس بندے کے اندر صفات زیادہ ہوں لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب اگر اس صفات کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت تو صفات اور کمال میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے یہ کہا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ اور اللہ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان کی ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے ہیں اور ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتی، ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی۔ ایک وقت آتا یہ سیاہی ختم ہو جاتی، یہ کلمیں تو ٹوٹ جاتی، مگر تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اب جس اللہ کی اتنی تعریفیں ہیں کہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، تو دل کہتا ہے کہ محبت کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے کرے۔ اور چوتھی وجہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جود و احسان۔ کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو نوکری دلائے تو بندہ ساری عمر یاد رکھتا ہے، بھائی اس بندے نے مجھے نوکری دلوائی تھی، کیونکہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ جانور اور درندے بھی اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اور بھی زیادہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ آپ خود غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے،
سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، جسم پہ کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال پیسہ نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے۔ آج جو ہم دنیا میں عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو اگر احسان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل کیا کہتا ہے؟ محبت کس سے کریں؟ اللہ رب العزت سے کریں۔ تو چاروں وجوہات پر غور کریں تو دل کہتا ہے کہ بندے اگر محبت کرنی ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، اللہ ہمارے دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں چھا جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، ہمیں اللہ ایسی اپنی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا پورا دل اس محبت سے بھر جائے۔ جن کو اللہ کی محبت حاصل تھی ان کی زندگیوں کے حالات پڑھو تو عجیب۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل بکریاں چرا رہے تھے، ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی حمد تعریفیں اتنے پیارے انداز سے کی نا، ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ گیا، کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو الفاظ کہے ہیں ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ پر میں ابھی آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا، تم یہ الفاظ کہہ دو۔ اس نے وہ الفاظ پھر پڑھ دیے۔ اب دوبارہ جب تعریف سنی تو دل تڑپ گیا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے اللہ یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور آپ کا خلیل وہ تعریفیں سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بقیہ آدھا ریوڑ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر الفاظ پڑھ دیے۔ اب جب پڑھا تو پھر کرنے مقرر کے مزے آئے، ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ گیا، اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو۔ اس نے کہا آپ نے تو سارا ریوڑ مجھے دے دیا، اب آپ کے پاس تو بچا کوئی نہیں، اگر میں یہ الفاظ سناؤں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے دوست تجھے بکریاں چرانے والے بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تو میرے اللہ کی تعریفیں ایک دفعہ اور کر دو۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا جاؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور اس کے سامنے جا کر میری تعریفیں کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا نام لگاتا ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے جنگ کی، تو ایک مسلمان مجاہد کو اس نے گرفتار کر لیا، زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کے جو عقل مند لوگ تھے نا قوم کے، انہوں نے کہا کہ اس مسلمان کو قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ مسلمان بڑا ذہین محسوس ہوتا ہے، بہادر محسوس ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے دین پہ آ گیا نا تو ہماری فوج کا جنرل بن جائے گا، ایسا بندہ نہیں مل سکتا۔ تو بادشاہ نے بڑی کوشش کی، ہیلے بہانے کیے کہ بھائی تم ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں اسلام
اسلام چھوڑ ہی نہیں سکتا. پھر اس نے سوچا کہ میں ذرا اس کو ڈراؤں، ہو سکتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے یہ ہمارے دین کو قبول کرے. اس نے ان کو دور کھڑا کیا اور تیر اندازوں کو بلا کر پہلے سمجھا دیا کہ تم نے اس کو تیر نہیں مارنا، لیکن تیر اس کے قریب قریب سے گزرے. پھر تیر اندازوں کو مجمع کے سامنے بلا کے کہا اس نے میری بات نہیں مانی، اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دو. جب اس نے کہا تو تیر اندازوں نے تیر چلانے شروع کر دیے. اب تیر چل رہے ہیں، کوئی ان کے دائیں سے گزر رہا ہے، کوئی بائیں سے، قریب قریب سے گزر رہے ہیں. ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تیر کوئی بھی میرے جسم کے اندر لگ سکتا ہے. تو جب تیر چلے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میری بات سن لیجیے. تو بادشاہ سمجھا کہ یہ بندہ ڈر گیا ہے اور اب یہ کہے گا کہ اچھا میں آپ کے دین کو مان لیتا ہوں. سن کر کہ ہرگز نہیں، میں تو اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں تمہارے دین کو نہیں مان سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ بادشاہ سلامت، میرے دل میں خیال آ گیا تھا کہ تمہارے کسی فوجی کا ایک تیر چلے گا اور میرے جسم میں سے پار نکل جائے گا اور میرے پاس ایک جان ہے، وہ جان چلی جائے گی. تو مجھے یہ خیال آیا، اے اللہ، جتنے میرے جسم پر بال تھے اتنی اگر میری جانیں ہوتی تو میں اتنی جانوں کا نذرانہ آپ کے لیے قربان کرتا. اتنی جانوں کا نذرانہ آپ کو دے دیتا. تو جو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اس طرح آپ کی جانوں کا نذرانہ اللہ کو دیتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور گئے، وہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا اور سخت گرمی تھی. دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ تھی. مجھے کسی کام کے لیے باہر نکلنا پڑا. میں گلی میں جا رہا تھا تو میں نے ایک اپاہج نوجوان کو دیکھا جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور گھسٹتا ہوا آ رہا تھا. اس کی ٹانگیں نہیں تھیں تو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور گھسٹتا گھسٹتا آ رہا تھا. جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پسینے سے اس کے سارے کپڑے گیلے ہوئے ہیں اور اس کی رنگت بھی جو ہے نا جلد کی سرخ ہو گئی ہے دھوپ کی وجہ سے، اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے. میں نے اس کو سلام کیا، پوچھا بھائی کون ہو، کیا نام ہے تمہارا اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے میں سفر پہ نکل پڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں. مالک بن دینار نے کہا کہ بھائی تم میرے گھر دوپہر کے وقت رک جاؤ، کھانا کھا لو، پھر رات جب آئے گی تو سفر کر لینا، رات کو تو دھوپ نہیں ہوتی. اس نے کہا مالک بن دینار آپ تو پاؤں سے چلتے ہیں تو سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے، میں تو گھسٹ گھسٹ کے آگے جاتا ہوں ایک ایک انچ کر کے، تو مجھے ٹائم لگتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر حج شروع ہو جائے اور میرا بھی سفر ہی ختم نہ ہو. تو مالک بن دینار نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، تم دوپہر میرے گھر آرام کر لو اور میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم سوار ہو کے باقی سفر طے کر لینا. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو اس نوجوان نے بڑے غصے میں میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا مالک بن دینار میں تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا، آپ نے کیسے بیوقوفی کی بات کر دی؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو منانے جاتا ہوں، اس کو پیدل چل کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ تو میں حیران ہو گیا کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے. خیر وہ نوجوان چلا گیا. اللہ کی شان دیکھے کہ اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائی.
جب میں عرفات سے واپس مزدلفہ آیا تو اگلے دن پھر ہم نے مینا میں آنا تھا اور شیطان کو کنکریاں مارنی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب شیطان کو کنکریاں مار کے ہٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ان کہا کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ اس کے گھیرا باز میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے بھی تھوڑا موقع دو، میں بھی دیکھوں وہ نوجوان کون ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مجھے راستہ دیا اور میں آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی اپاہج نوجوان بیٹھا ہوا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ تیرے دیے ہوئے فضل سے، تیرے احسان سے میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا، اللہ میں نے میدان عرفات میں دعا بھی مانگی، مزدلفہ میں وقوف بھی کیا، اور اے اللہ اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ جتنے حاجی لوگ ہیں سب جائیں گے اور جا کے جانور قربان کریں گے۔ اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اے اللہ میں جانور کی قربانی کی بجائے اپنی جان آپ کے نام میں قربان کرتا ہوں، اللہ قبول کر لیجئے۔ یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی۔ اپنی جان ہی اللہ کے نام پہ اس سے قربان کر۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے دلوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ کہتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کاش کے نبی اسلام اس وقت سامنے آ جائے جب ہماری سانس جسم سے نکل رہی ہو۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، کیا لطف و معاشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و معاشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، معاشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے، ہم بھی پوری زندگی اللہ کے در پر ہی سجدے کرتے رہیں اور اللہ کی اس محبت پہ ڈوب کر ہم دنیا سے آگے چلے جائیں۔ ابھی خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے یہی اشعار ہیں اسی طرح کے فارسی زبان میں ترجمہ کر دوں گا، لیکن اگر سنیے کہ اللہ والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جان سے تن بردی بدل جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے تو میرے جسم سے جان نکال دی اور خود آپ میری جسم کی جان بن گئے، جسم سے تو میرے آپ نے جان نکال دی اور آپ خود میری جان بن گئے، جان سے تن بردی بدل جانی ہنوز، درد حاجاتی و درمانی ہنوز، اے محبوب آپ نے ہی تو مجھے درد عطا کی اور اس درد کی دوا بھی میری آپ ہی بن
آشکارا سینہ میں شگافتی، اے محبوب تیرے پلکوں کے تیر نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا. آشکارا سینہ میں شگافتی، ہم چنا کر سینہ پنہانی حنود. اور اس میرے کھلے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کرتی خراب تیرے ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کے اندر جتنی محبت تھی سب کو نکال دیا. مخلوق کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، میرا دل آباد تھا مخلوق کے ساتھ. محبوب تیری ناز کی تلوار سے چلی نا تو سب محبتیں ختم ہو گئی. میرے دل کو تم نے ہر کسی سے صاف کر دیا. ملک دل کرتی خرابت تیرے ناز، وَأَنزَلِي ویران سلطانی حنود. ارے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم کہی ہے کہ بندے دنیا کی تمنائیں بھی چھوڑ دے اور آخرت کی تمنائیں بھی چھوڑ دے تو تجھے میرا وصل حاصل ہو جائے گا. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، میرے قبالہ کن کے ارزانی حدود. اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑی سستی قیمت بتائی ہے. آپ کی خاطر دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو چھوڑ دینا یہ کون سا مشکل کام ہے. تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنے اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں. اور یہ محبت دل میں ایسی ہو کہ بس اللہ رب العزت کو پیار آ جائے. یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے بندے ہیں کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے ہیں. فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے، خوبصورت بیوی پاس موجود ہے، اگر یہ چاہتا تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا، مگر میری محبت نے اس کو جگا دیا اور یہ کھڑا مسلے کے اوپر تہجد پڑھ رہا ہے. یہ بندہ مجھے بہت پیارا لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پیار کرتے ہیں جو بندہ اللہ سے محبت کیا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جماعت تھی جو سفر پہ نکلی اور رات کا وقت ہو گیا تو سارے تھکے ہوئے تھے. ایک جگہ پہنچے تو سب تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے، مگر ایک بندہ سونے کی بجائے اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلے پہ آ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، تہجد کی. اب اللہ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا نا، اگر یہ سو جاتا تو اچھی بات تھی، لیکن میری محبت نے اس کو جگایا اور یہ مصلے پر کھڑا دیکھو میرے سامنے نماز پڑھ رہا ہے. یہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی ایسی محبت نصیب ہو کہ اللہ کو پیار آ جائے ہمارے اوپر کہ یہ میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. مجھے غم دیا تیرے عشق نے، مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو. یہ نہیں کہا کہ میرا غم ختم ہو جائے. تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. ایسا مقام آئے اللہ کہ میرے عشق پہ تجھے ناز ہو، تو پسند کرے اور فرشتوں کی محفل میں تو کہے یہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا میرا بندہ ہے. ایسی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اب کچھ اللہ کے اشعار کو سن لیجیے. اللہ سے محبت کرنے والا ایک بندہ کہتا ہے واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم
سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر اے محبوب تم میرے رحم و خیال میں اور دل و دماغ میں تو ہی تو ہر وقت بسا ہوتا ہے۔ وَلَا جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلْسَاتِي۔ اور اللہ کی قسم میں دوستوں کی محفل میں کبھی نہیں جا کر بیٹھا، مگر اس دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ ہی کی تصویر کر رہا ہوں، آپ ہی کی باتیں کر رہا ہوں۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ۔ اور اے محبوب میں نے سخت پیاس کی حالت میں کبھی پانی کا پیالہ نہیں کیا، مگر اس پانی میں میں تیری تصویر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پانی پی رہا ہوتا ہوں مگر پانی میں تیری تصویر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ تیری تصویر کہاں ہے۔ ایسی محبت۔ ایک بزرگ ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، سرائکی زبان میں ان کا بہت خوبصورت کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی، اور کہانی مول نہ بھانی الف ہی کو ہم بس میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، الف سے مراد اللہ۔ اور کہانی مول نہ بھانی الف ہی کو ہم بس میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، یعنی الف کے علاوہ جو کچھ ہے سب دیتے ہیں، ماں سوا ہے، اور مجھے ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بیٹے دی میں کلوڑ نکائی الف لے دل خسر میاں جی، تو میاں جی الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں روز نمی ہم چسب میاں جی، میاں جی مجھے روز اس محبت میں ایک نیا مزہ آتا ہے، ایک نیا لطف آتا ہے، اس لیے میں اس محبت کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا ان کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اتنی محبت عطا فرمائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے، ملک الموت آئے، ہمارے دل کو ٹٹولے تو محبت نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا پائے، اور ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبی سے سجا ہوا پائے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ایک ایک نس میں انگ میں اللہ کی محبت بھری ہوئی پائے، اور وہ جا کر گواہی دے اللہ نے تیرے پیارے کی روح کو لے کر آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی روح کو آسمانوں پر پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جاؤ اس میرے بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ کھانے عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور پھر جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی اس کی موت پر 3 دن کے لیے روتا ہے، اور جہاں سے اس کا جنازہ چل کے جاتا ہے تو راستے کے دونوں طرف فرشتے قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تو یہ اللہ کے چاہنے والے کا جنازہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف فرشتے کھڑے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کے کہتے ہیں نم کرامت الروح، اے بچے اے بندے تو دلہن کی نیند سو جا۔ تو محدثین نے اس پر تفصیل کی ہے کہ فرشتے اس کو یہ کیوں کہتے ہیں
تو دلہن کی نیند سو جا، یہ بھی کہہ سکتے تھے سکون کی نیند سو جا، تو آرام کی نیند سو جا، تو گہری نیند سو جا، مگر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو دلہن کی نیند سو جا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ دلہن جب سوتی ہے اس کو وہ جگاتے ہیں جو اس کا محبوب، اس کا خامد ہوتا ہے، اور کوئی اس کو نہیں جگا سکتا۔ اسی طرح یہ بندہ آج اپنی قبر میں سو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس کو وہ جگائے گا جو اس کا محبوب ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلے گی قیامت کے دن اور اس کی نظر پڑے گی تو اللہ کا جلوہ اس کو نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مسکرا کر دیکھیں گے، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھا ہے کہ اگر پوری زندگی میں کسی بندے نے ایک مرتبہ دل کی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا تو یہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی آج ہم ایک مرتبہ محبت سے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں، اللہ 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 اللہ، اللہ کو پکارے دل کی گہرائیوں سے۔ ہماری محبتوں کی انتہا آپ ہی ہیں، اے اللہ، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی محبت چاہتا ہوں، اور اے اللہ جو اعمال اس محبت کو بڑھانے والے ہیں میں ان اعمال کی بھی محبت چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما۔ امام غزالی نے لکھا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا اللہ سے محبت کرنے والے قریب ہو جائیں، تو مجمع ہوگا کھربوں کھرب لوگوں کا، تو کچھ لوگ اس میں سے جیسے آگے منبر کے قریب آ جاتے ہیں نا، کچھ لوگ اللہ کے عرش کے قریب آ جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرشتہ پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے؟ وہ کہیں گے ہم تو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، دیکھو ہم تو اللہ کی یاد میں تہجد میں اٹھتے تھے، ہم تو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس لیے ہم مرنے کو پسند کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ ہم آخرت میں اپنے رب کے سامنے موجود ہیں، تم نے کہا محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم آگے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتے کو فرمائیں گے کہ میرے یہ بندے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے دل میرے یاد میں تڑپتے تھے، یہ پابندی سے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، خوش اخلاق تھے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، ہر کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے تھے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے ہیں۔ اب ان کو یہ کہو کہ تمہارا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ بلا حساب جنت میں داخل ہو۔ چنانچہ اللہ اپنے سے محبت کرنے والے لوگوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ قصور میں بزرگ گزرے ہیں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، ان کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا، وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہونے، اگر کوئی صاف کاغذ لے کر اس کی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں ہے، کوئی کہے گا اس کو تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے، تے جے کر یاری نہ یہ بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ اگر یاری لگائیں کسی سے تو پھر یار سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ سے یاری لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا
لہٰذا آواز یہاں تک جا رہی ہے، سب مرد یا سب خواتین سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. آمنت باللہ. آمنت باللہ. وملائکتہ. وملائکتہ. وکتبہ. وکتبہ. ورسلہ. ورسلہ. والیوم الآخر. والیوم الآخر. والقدر خیرہ. والقدر خیرہ. وشرہ. وشرہ. من اللہ تعالی. من اللہ تعالی. والبعث بعد الموت. بعد الموت. آمنت باللہ. آمنت باللہ. كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور. چوتھی چیز ہے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اس کو وقوف القلب بھی کہتے ہیں. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ جب 10-15 منٹ آپ مراقبہ کریں گے اس سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز کا مزہ بڑھ جائے گا، تلاوت کا لطف اور ہو جائے گا اور آپ خود کہیں گے کہ زندگی کا مجھے اب مزہ آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت بھرپور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آپ حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں بس اپنی آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. میرا
تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے کی الہی، یہ کیسا دل ہے سینے کی الہی، قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے پھر مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل
جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، معصیت کی جلت سے محفوظ فرما، اپنے طاعات کی عزت نصیب فرما، اللہ میری تقوی کی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اللہ شیطان پر وقت سے ہمارا پیچھا چھڑا، نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر بھی نظر کیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلسلوں میں سے بچا لیجیے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروباروں میں نفع عطا فرما، عزتوں کی روزی عطا فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، میرے مولا جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحبی اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ بچوں کو نیک دیندار قدران لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ آج کس محفل میں نور قریب سے جتنے لوگ آئے سب کی حاجات کو پورا فرما، جتنی مسکرات آئیں سب کی حاجات کو پورا فرما، اللہ جس طرح ایک عیالدار باہر سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہم اس عیالدار ابائی سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، اور اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آپ کے در سے مانگنا سکھایا، اے اللہ ہمیں سب نعمتیں عطا فرما دیجیے اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اس سے پہلے کہ ظاہر کی اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں غسل دیا جائے ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کو مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی حلاوت نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے